السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ پچھلی دو قسطوں میں ہم نے اس کے دلال پر روشنی ڈالی۔ اچھا، بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جو ہے نا، یہ رب العالمین کی حکومت ہے۔ اس سے مراد کہ اس نے مخلوقات پہ حکومت قائم کی، اور طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ رب العالمین کی صفات میں جو لوگ تعویل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو مستوی ہونے کی صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں تعویلات کرتے ہیں مختلف قسم کی۔ تو ہم مزید اس پر آج دلائل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں کئی جگہ پہ محکم آیات ہیں، جو کہ ہم نے آپ کو بتائی 7 آیات ہیں۔ 6 ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اور ایک ہے کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں اشارتاً یہ بات موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الملک، ٹھیک ہے، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اور اگر پوری آیت أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے امن میں آ گئے ہو؟ امن تم امن میں آ گئے ہو یا بے خوف ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت پھر ہے ام امن تم من فی السماء، اور آگے پوری آیت ان یرسل علیکم حاصب، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، جو آسمان میں ہے، جو آسمانوں پر ہے۔ ام امن تم، یا کہ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو یہ رب العالمین کے بارے میں کہا ہے کہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے۔ سورہ ملک کی یہ 2 کنزیکٹیو آیات ہیں، اور یہ آیت نمبر میرے خیال میں 16 اور 17 ہے کہ رب العالمین من فی السماء، جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، معلوم ہوا کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ اشارہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی تھے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دی، تو رب العالمین نے اس کا کیا رد کیا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں آیت آتی ہے سورہ النساء میں، بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ یعنی انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ رفع اللہ، اسے مصلوب کیا، نہ ہی سولی پہ چڑھایا۔ بل رفع اللہ، اللہ نے اپنے بندے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے محفوظ فرمایا۔ اور کیا قرآن میں کیا فرمایا؟ بلکہ رفع اللہ، اللہ نے اسے اپنی طرف بلند کر لیا، اپنی طرف پورا پورا اٹھا لیا، الیہ، تو یہ اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ رفع، رفع کا مطلب بلند کرنا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں رفع یدین، ہاتھوں کا بلند کرنا نماز میں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اسے اپنی طرف بلند کر لیا، پورا پورا اٹھا لیا۔ تو اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے تو اس نے اپنی طرف، یہ اپنی طرف بلند کرنے پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہی ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہم اور آیت دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے آپ دیکھ لیں سورہ فاتر، اس میں رب العالمین فرماتے ہیں الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، یسعدو، چڑھتا، الکلم الطیب، پاک کلمہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے، بلند۔ یسعدو، یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھتا ہے نا، ترتیب نزولی، ترتیب سعودی، تو نزولی اوپر سے نیچے، اور سعودی ہوئی نیچے سے اوپر، تو اسی کی طرف یسعدو الیہ، یسعد الکلم الطیب، کہ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلمہ۔ یہ چڑھتا کس کی طرف ہے؟ رب العالمین کی طرف۔ تو اگر رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ کلمہ کدھر چڑھتا ہے؟ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان صفات میں تعویلات کرتے ہیں مختلف قسم کی، کہ وہ جی تخت جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کہ تخت بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، معاذ اللہ اس طرح کی تعویلات کرنی ہے، جبکہ یہ تعویلات بالکل ہی باطل ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مالک بن انس
ٹھیک ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے کیفیت ہے، کس طرح سے مستوی؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت کلمہ فرمایا، اور یہ رب العالمین کی تمام صفات کے بارے میں، بلکہ یہ ایک بڑا جامع کلمہ ہے، بڑا جامع جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استواء جو ہے نا یہ معلوم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ والکیف مجہول، اس کی جو کیفیت ہے نا وہ مجہول ہے، یعنی وہ کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے ہے۔ عرش پر وہ مستوی ہے، لیکن وہ کس طرح سے ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، بلال نے نہیں بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ واجب ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اور حدیث کی واضح نصوص سے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعت، اور اس پر جو سوال کرنا ہے نا وہ بدعت ہے، کہ وہ کس طرح سے، اس کی کیا کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹو میں پڑ جانا۔ تو جتنا علم دیا گیا ہے اس پر بس ایمان لانا، جس طرح سے لانا ہے۔ استوا معلوم ہے، اللہ کا عرش پر مستوی ہے، نہ اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ سوال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ اس کو پلے باندھ لیں، اس کو یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی، رب العالمین کی باقی صفات کے بارے میں بھی آپ کو یہ جملہ بہت کام آ گیا۔ اور پھر یہ جس بندے نے سوال کیا تھا نا کیفیت کے بارے میں، تو امام رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اسے میری محفل سے اٹھا دو، اسے بگا دو یہاں سے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں